أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. چلے گفتگو چل رہی تھی کلمہ العصر کی کہ عصر کے معنی کیا ہے. عصر کے لغوی اور حقیقی معنی ہے نچوڑنے کے جو ٹھیک. اس کے بعد وقت عصر کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، اور پھر مطلق زمان کے لیے ٹھیک یہ کلمہ استعمال ہونے لگا، بولا جانے لگا. تو اس کے متعدد اور مختلف معانی ہیں. اسی وجہ سے مفسرین نے اس کلمے کی تفسیر میں مختلف احتمالات دیے ہیں. کل احتمال ایک نظریہ پڑھا تھا کہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ والعصر سے اشارہ ہے وقت عصر کی طرف. کہتے ہیں کہ ہم نے جو عصر سے وقت عصر مراد لیا ہے اس کے لیے قرینہ موجود ہے، چونکہ قرآن مجید میں شب و روز میں سے اکثر اوقات کے لیے قسمیں آپ کو ملیں گی، صبح کے لیے، شب کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو جب صبح کی قسم ہے، شب کی قسم ہے، تو عصر جو پورے دن کا نچوڑ ہے اس کی قسم کیوں نہیں ہوگی جی. اسی لیے بالعصر سے مراد وقت عصر لیا ہے. ہاں کیوں آخر عصر کی قسم کھائی گئی؟ کہا کہ ان سوگند بخاطر اہمیتی اس کی ان موقع عصر روز دارت چرا کی زمان دیگر گونی نظام زندگی و حیات انسان ہاس. یعنی کہ عصر کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ یہ دن کا وہ حصہ ہے کہ جب زمانہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، نظام زندگی اور حیات انسان کا نظام بدلتا ہے. جن کے کام انسان سمیٹنے لگتا ہے، ختم کرنے لگتا ہے. حیوانات، چرند پرند یہ سب اپنے اپنے آشیانے، اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹنے لگتے ہیں. سورج ڈوبنے لگتا ہے. بار صورت ان دیگر گونی انسان را به قدرت لا یزال الہی کی بر ان نظام حافظ متوجہ مثال کہہ رہے کہ یہ جو دیگر گونی ہے، یہ جو تبدیلی ہے جو عصر کے وقت دیکھنے کو ملتی ہے مولانا، عصر کے وقت کی جو تبدیلی ہے یہ انسان کو خدا کی لاجزال ختم نہ ہونے والی اور لا متناہی قدرت و طاقت جو اس نظام کائنات پر حاکم ہے اس کی طرف متوجہ کرتی ہے. انسان جب اس دیگرگونی کو دیکھتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ اس نظام کا حاکم کتنا قدرت مند ہے، کتنا طاقتور ہے. ان دیگرگونی یہ جو تبدیلی ہے عصر کے وقت والی انسان کو بے قدرت لا یزال الہی خداوند متعال کی لا متناہی قدرت کی بر ان نظام حاکم ہے کہ جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ میسازن اس کی طرف متوجہ کرتی ہے. بدر حقیقت نشانی از نشانہ توحید، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی و آیتی از آیات پروردگار است، اور خدا کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ شائستہ سوگند می باشد کہ جو قسم کھانے کے قابل ہے. اللہ نے قرآن میں کتنی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں مولانا، اس میں کوئی خاص اہمیت ہے، اس کی خاص اہمیت ہے، اس کے اندر ایک شائستگی ہے، اس کے اندر ایک امتیاز ہے، اس کی ایک عظمت ہے جس کی وجہ سے قدرت نے قسم کھائی ہے. قدرت کسی ناچیز، کسی حقیر اور کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتی ہے. اور جو بھی کہا جاتا ہے عام طور سے رواج یہی ہے کہ قسم انسان اسی چیز کی کھاتا ہے جس کی عظمت کا قائل ہوتا ہے.
جس کو اہم سمجھتا ہے، جس کو بڑا سمجھتا ہے. تو جب ایک انسان معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، اس چیز کا قدرت بھی لحاظ رکھتی ہے. قدرت نے قرآن میں جتنی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہ ساری چیزیں لیاقت رکھتی ہیں، شائستہ قسم ہیں، اس لیے کھائے. تو وقت عصر کی قسم قدرت نے اگر کھائی ہے تو یوں ہی نہیں، وقت عصر ایسا وقت ہے کہ جو انسان کو خدا کی لامتناہی قدرت کی طرف توجہ دلاتی ہے. گویا عصر کا وقت آیات الہی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے. ٹھیک ہے مولانا. نمبر 2، بعضی دیگر آن را اشارے به سراسر زمان و تاریخ بشریت دانستیان. بعض مفسرین نے عصر سے تمام زمانہ مراد لیا ہے اور تمام تاریخ بشریت کی طرف کہا ہے کہ اشارہ کیا گیا. جب سے وقت ہے، والعصر یعنی زمانے کی قسم. کون سا زمانہ؟ ہر زمانہ. تاریخی بشریت، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، جب سے انسان نے اس کائنات میں قدم رکھا ہے، جب سے انسان اس زمانے کے ساتھ ہوا ہے، آج تک اور قیامت تک تمام آنے والے زمانے، یہ سب مراد ہیں. بعض دیگر آن را، بعض دوسرے مفسرین نے والعصر کو اشارے به سراسر زمان و تاریخ بشریت دانستے، تاریخ بشریت کے تمام زمانے کو، تمام تاریخ کو کہا ہے کہ اشارہ ہے. عصر سے مراد تمام تاریخ بشریت، تمام زمانہ ہے کہ مملو از درسہائے عبرت، کہ جو درس عبرت سے بھرا ہوا ہے. بحوادث تکان دہندے و بیدار گرس، انسانوں کو جھنجھوڑنے والے حادثات، انسان کو بیدار کرنے والے واقعات سے جو زمانہ، جو تاریخ بھری ہوئی ہے. وروب ہمن جہت، اور اسی وجہ سے چونکہ تاریخ بشریت اور زمانہ درس عبرت سے بھرا ہوا، اس میں انسان کو جھنجھوڑنے والے، انسان کو لرزہ دینے والے واقعات، انسان کو بیدار کرنے والے حادثات رونما ہوئے ہیں. اس لیے اس کے اندر وہ عظمت پیدا ہو گئی ہے کہ قدرت کے لیے قسم کی شائستگی ان میں پیدا ہو گئی. قدرت نے اس کی قسم کھائی ہے. جو زمانہ، جو وقت درس عبرت سے بھرا ہوا ہو، جو زمانہ انسان کو بیدار کرنے والے لاتعداد واقعات و حادثات اپنے دامن میں رکھتا ہو، اس کی اہمیت کم ہوگی؟ وہ بے اہمیت ہے نہ. ان تمام چیزوں کی وجہ سے زمانے کی اس قدر عظمت اور اہمیت ہو گئی ہے کہ قسم کھانے کے قابل ہو گیا ہے. اسی لیے قدرت نے قسم کھائی ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. تو یہ دوسرا نظریہ ہو گیا. پہلا نظریہ کیا ہے؟ عصر سے مراد وقت عصر ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ عصر سے مراد زمانہ ہے، تاریخ بشریت ہے کلی طور پر. بعضی ہوئے قسمت خاص از ان زمان مانند عصر قیام پیغمبر اکرم یا عصر قیام مہدی کی دارائے بیچکی و عظمت خاصی در تاریخ بشر بودے و هست، انگشت گزارده و سوگند را ناظر به آن می. بعض مفسرین نے عصر سے مراد زمانہ تو لیا ہے، لیکن مطلق زمانہ، تمام زمانہ نہیں، بلکہ تاریخ بشریت کا ایک حصہ، زمانے کا ایک خاص زمانہ، نہ کہ پورا آدم سے لے کر کے خاتم اور آج تک کا، نہ، بلکہ اس زمانے یا جو تاریخ بشریت ہے جو آدم سے شروع ہوتی ہے اور آج تک چلی آ رہی، اس میں سے تاریخ بشریت کا ایک خاص حصہ، ایک خاص زمانہ. کون سا؟
ظہور پیغمبر اسلام کا زمانہ، جب پیغمبر اسلام مبعوث میں رسالت ہوئے ہیں وہ زمانہ، یا امام عصر کے ظہور کا زمانہ مراد لیا ہے۔ کہا کہ بس سے مراد تمام زمانہ نہیں ہے، تمام تاریخ بشریت نہیں ہے، بلکہ زمانے میں سے ایک خاص زمانہ، تاریخ بشریت کا ایک خاص حصہ، مثلا ظہور پیغمبر اسلام کا زمانہ یا امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ مراد ہے، اور اس کی قسم کھائی گئی، یعنی قدرت نے ظہور عصر پیغمبر کی قسم کھائی ہے، قدرت نے ظہور امام زمان کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ ٹھیک سمجھ میں آئے گا؟ چلے اسے بعض یہ قسمت خاص عظیم زمان، بعض مفسرین نے اس زمانے میں سے ایک خاص حصے کے اوپر، جیسے عصر قیام پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام کے قیام کا زمانہ، ظہور کا زمانہ، یا عصر قیام مہدی، یا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام و ظہور کا زمانہ، کہ دارائے بیچگی و عظمت خاص سے، کہ جو ایک خاص عظمت اور خاص امتیاز رکھتے ہیں در تاریخ بشر، تاریخ بشریت میں، تاریخ بشریت میں امام عصر کے قیام کا زمانہ اور پیغمبر اسلام کے قیام کے زمانے کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت ہے۔ انگشت گزار دے، یعنی بعض مفسرین نے ان خاص زمانوں کے اوپر انگلی رکھا ہے اور کہا ہے بالعصر سے مراد یہ خاص زمانے ہیں۔ وہ سوگند نہ ناظر بیان میدانند، اور جو قسم کھائی گئی ہے اس قسم کو ناظر جانتے ہیں، کس کے لیے مولانا؟ اسی عصر قیام پیغمبر یا عصر قیام امام زمان کا، بالعصر یعنی قسم ہے پیغمبر کے قیام کے زمانے کی، بالعصر یعنی قسم ہے امام زمانہ کے ظہور کے وقت کی۔ ٹھیک، یہ تین نظریہ ہو گیا ابھی تک۔ والعصر کے سلسلے میں مفسرین نے جو مختلف تفسیریں کی ہیں، جو مختلف معانی اور مفاہیم بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ابھی تک ہم نے تین پڑھے۔ بعض نے کہا ہے کہ بالعصر سے مراد وقت عصر ہے، بعض نے کہا ہے عصر سے مراد تمام زمانہ، تمام تاریخ بشریت ہے، بعض نے کہا ہے بنا زمانے میں سے خاص زمانہ، تاریخ بشریت کا ایک خاص حصہ۔ کون سا زمانہ تاریخ بشریت کا؟ کون سا خاص حصہ؟ پیغمبر اسلام کے قیام کا زمانہ یا امام عصر کے قیام کا زمانہ۔ ٹھیک ہے، چلے ابھی اور بھی نظریات ہیں، انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ التماس سے دعا۔